السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في شرح هذا الحديث، قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. سامعین مکرم، میں نے جو آپ کے سامنے آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی تلاوت کی، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں کے 72 فرقے بنے، اس امت کے 73 فرقے بنیں گے. کلہم فی النار الا واحدہ، سارے کے سارے جہنم میں جلیں گے، الا واحدہ، سوائے ایک کے، وہی الجماعہ. پیارے پیغمبر نے فرمایا ان کا نام جماعہ ہے. امام احمد بن حنبل، امام اہل السنہ، امام اہل حدیث، اور وہ امام احمد بن حنبل کا امام بخاری کا استاد علی بن مدینی کہا کرتے تھے، اسلام میں 2 لوگ ایسے آئے ہیں کہ جب پوری امت خاموش تھی، وہ رب کے 2 ایسے بندے تھے، وہ حکمرانوں کے سامنے اور لوگوں کے سامنے بماغے دول حق کو بیان کرتے رہے. ایک سیدنا ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالی عنہم، جو مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرتے رہے، اور دوسرا احمد بن حنبل جو وقت کے حاکم کے خلاف، جو قرآن کو مخلوق کہتا تھا، رب کا کلام کرتے رہے. وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کے پیش نظر مارے کھائیں صرف اس وجہ سے کہ رب کا قرآن اللہ کی کلام ہے. کہتے ہیں اگر اس حدیث سے مراد اہل حدیث نہیں تو میں نہیں جانتا کہ اس سے مراد کون ہے. حضرات ذی وقار امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب میں اس گروہ کی 3 صفات بیان کرتے ہیں. کہتے پہلی صفت یہ ہے فیہم صدیقون، یہ ایسا گروہ ہے جو سچوں کا گروہ ہے. رب کا قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں سچوں کے بارے میں اولئک ھم المتقون، یہ ہمیشہ سچوں کا گروہ جو ہے ان کی بنیاد تقوی رہی. اور اہل حدیثوں یاد رکھنا، سچ کی 2 قسمیں ہوا کرتی ہیں، ایک عمل میں سچ، ایک ارادے میں سچ. اللہ کی قسم آج پوری امت میں جتنے مسلمان ہیں، کوئی گھوڑے کا پجاری، کوئی در بدر ٹھوکرے کھانے والا، رب کی توحید کا علم اٹھانے والے ہو تو تم ہو، پیارے پیغمبر کی سنت کا علم اٹھانے والے تو تم ہو. کسی کا آئیڈیل امام ابو حنیفہ، کسی کے لیے فقہ شافعی، کسی کے لیے فقہ امام مالک، کسی کے لیے فقہ احمد بن حنبل، اور تم وہ ہو جو ساری بات یہی کرتے رہے پیارے پیغمبر کی اطاعت میں اور رب کی توحید میں زندگی گزارنا قبول ہے. اور اس کے علاوہ گردن کٹا تو سکتے ہیں، جھکا نہیں سکتے. آخر میں میرا یہی پیغام ہے کہ اہل الحدیث ہو، آج ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے علم کے بعد وہ عمل کی ضرورت ہے. اگر عمل نہیں تو دنیا بھی تباہ تو آخرت بھی تباہ. اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توحید والا بنائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.